لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر عذرا خاتون بنت سید حسن امام صاحب کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجے محمد حضرات گرامی قدر، جس آیے کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں بظاہر انسانیت کے لیے ایک عجیب و غریب کیفیت کا پیغام موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے یا عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس خسارے سے باہر ہے۔ یہ قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ میں 3 باتوں سے بحث ہوئی ہے۔ پہلا لفظ انسان ہے، دوسرا لفظ ایمان ہے، اور تیسرا لفظ عمل صالح۔ ان تینوں لفظوں میں کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے۔ اگر انسان کا رابطہ ایمان سے نہیں ہے، ایمان کا رابطہ عمل صالح سے نہیں ہے، تو ان تینوں کو ایک آیت میں بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ان تینوں کو ایک ہی آیت میں بیان کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ انسان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ایمان سے ہے، ایمان کا کوئی رشتہ عمل صالح سے۔ اب اگر اس آیت کو آپ 2-3 بار ایک دوسرے سے جوڑ کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا رشتہ ہے اور کیا رشتہ نہیں ہے۔ پہلا لفظ انسان ہے۔ انسان بیکار ہے ایمان کے بغیر۔ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی بڑا انسان ہو، کتنا ہی اونچا انسان ہو، وہ بیکار ہے ایمان کے بغیر۔ ایمان بیکار ہے عمل صالح کے بغیر۔ کتنا ہی بڑا مومن ہو، کتنا ہی اونچا ایمان ہو، کتنا ہی عمدہ صاحب ایمان ہو، جب تک اس کے اندر عمل صالح نہیں پایا جائے گا وہ بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بیکار ہے ایمان کے بغیر، ایمان بیکار ہے اچھے انسان کے بغیر۔ اب چاہے آیت کو آپ ایسے پڑھیں چاہے ایسے پڑھیں، بات ایک ہی ہے۔ جس طرح انسان بغیر ایمان کے کامیاب نہیں ہے، ایمان بغیر عمل صالح کے کامیاب نہیں ہے، اسی طرح عمل کامیاب نہیں ہے بغیر اچھے ایمان کے، اور اچھا ایمان کامیاب نہیں ہے بغیر اچھے انسان کے۔ تو اللہ نے ایک دوسرے سے چیزوں کو جوڑ کر
اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم آپ جب تک قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کا لطف اٹھاتے رہیں گے، اور ہمیں ہمیشہ یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ اس کائنات کے اندر اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی جو اتنے مختصر وقت نے قرآن نے ہم تک پہنچائی۔ اب ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے انسان کو گھاٹے میں کیوں بتایا؟ اس کے لیے میں آپ کو لے کر چلوں گا ان آیات کی طرف جن آیات میں اللہ نے انسان کو اچھا بتایا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، یعنی بزرگی صرف اور صرف انسان کو حاصل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین آدمی باعزت وہی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ میں نے 3 آیتیں آپ کو سنائیں جس میں انسان کی وہ تعریف پروردگار عالم نے کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس سے اچھی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ احسن تقویم کا مطلب اگر میں سمجھانے لگ جاؤں کہ انسان کو کتنا اچھا بنایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظیں کم پڑ جائیں گی، مدت تھوڑی رہ جائے گی، قیامت آ جائے گی، مگر اس بات کی تعریف نہیں ہو سکتی کہ کتنا اچھا بنایا ہے انسان کو۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم قیامت تک تعریف بھی کرتے رہے تو ہم مخلوق ہو کر تعریف کریں گے، خالق ہو کر نہیں کریں گے۔ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کی تعریف کر سکیں جس میں ہمارا دخل ہی نہیں ہے۔ ہمارا دخل مخلوق ہونے میں ہے، خالق ہونے میں تو نہیں ہے۔ جس نے بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے کتنا اچھا بنایا ہے۔ ہم تو بنے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا کتنا اچھا بنایا، لیکن وہ بتا سکتا ہے کہ کتنا اچھا بنایا۔ معبود کیا اتنا اچھا بنا دیا انسان کو کہ اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا، اس سے اچھا بنا نہیں سکتا؟ کہ یہ مت کہہ دینا کہ اس سے اچھا بنا نہیں سکتا، اس لیے کہ میری قدرت میں یہ طاقت ہے کہ اس سے اچھا بناؤں۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نے اتنا اچھا بنایا ہے کہ اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا۔ اب چونکہ یہ وہ مجمع ہے کہ جس کے لیے میں تمہید کو بھی جائز نہیں سمجھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی تعارف نہیں کرا رہا ہوں کہ کل کہاں تھا اور کل کو کہاں رہوں گا، میں لندن اور امریکہ کی باتیں تو کر نہیں رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب میں لفظیں نہیں گما رہا ہوں تو آپ کو صرف میرے موضوع سے متعلق رہنا چاہیے۔ اور اتنے دن میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ بھی مجھ تک آ گئے ہیں میں ان تک وہ سب پہنچاؤں جو اتنے دن تک نہیں پہنچا پایا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا میں لفظوں کو مختصر نہیں کروں گا، تمہید میں وقت نہیں بتاؤں گا، ان حسین سامعین کی نظروں میں رہوں گا کہ جو کسی کو سواد کا لفظ دینا چاہتے ہیں، کسی کو یس کا لفظ دینا چاہتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں سماعت کے ذریعے سے خطابت کو بھی سند عنایت کر دیتے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ انسان ایک دوسرے کو یہاں سے وہاں اٹھا پھرتا۔ ایسا نہیں، دلی میں بھی بہت سارے سامعین ہیں اور دلی میں بھی بہت سارے خطیب ہیں۔ یہ چھپرا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپرا میں آنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ یہ دکھلائیے کہ آپ میں کیا ہے، یہاں والے یہ بتلائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سماعت اپنا دم دکھلاتی ہے اور خطابت اپنا دم دکھلاتی ہے، لہٰذا میں ان دونوں کے درمیان میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر حسین ساعت نے ہمیں جو جمع کر ہی دیا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو کتنا حسین بنایا ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ وہ بتائے گا جتنا اچھا پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ میں وہ لفظ کہنے جا رہا ہوں جس پہ میرا پورا موضوع قربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا اچھا بن سکتا تھا اتنا اچھا پروردگار نے بنا دیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بنا نہیں سکتا، نہیں، اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور میں تو طاقت ہے، تصویر میں گنجائش نہیں ہے۔ مصور میں تو طاقت ہے کہ بنائے،
تصویر میں گنجائش نہیں ہے کہ بنے. کوئی نقطہ کمال ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ نے انسان سے باہر رکھا ہو. ہر نقطہ کمال انسان کے اندر رکھا. شرافت کا رنگ بھر دیا، عبادت کے ڈھنگ بھر دیے، افکار کے خیمے لگا دیے، آثار کے طریقے سجا دیے. اللہ نے وہ ساری چیزیں انسان کو عطا کر دیں جس کی انہیں ضرورت تھی. میں کبھی نہ رکتا اگر میرا لفظ آپ تک پہنچ نہ پاتا. آپ کی ضرورت کو اللہ تڑپنے بھی نہیں دیتا ہے کہ اپنی عطا کا ساون برسا دیتا ہے. آپ کی احتیاج ابھی کروٹ بھی نہیں لینے پاتی ہے کہ اللہ کی عطا آپ کو سنبھال لیتی ہے. شاید میری لفظیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں، مگر میں اپنے موضوع کو کبھی ترک نہیں کروں گا تاکہ آپ تک وہ باتیں پہنچے. اللہ کے علاوہ خود آپ کی محنت آپ کو زندگی کو وہ نہیں دیتی ہے جو اللہ کی عطا دیتی ہے. میں لفظوں کو جب تک بدلتا رہوں گا جب تک میری یہ بات آپ تک سمجھ میں نہیں آتی. آپ خود کو بھی اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کا خدا آپ کو جانتا ہے. آپ خود کو بھی اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا آپ کا خدا آپ کو جانتا ہے. آپ اپنے لیے اتنی محنت نہیں کرتے ہیں جتنا آپ کا اللہ آپ کے لیے محنت کرتا ہے. اب لفظ سنیے، آپ خود کو بھی اتنا نہیں جانتے. اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ آپ صرف اتنا جانتے ہیں کہ آج کہاں ہیں، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل کہاں رہیں گے. بات تمام ہو گئی ہے. اب اس لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا. میں 2 آیتیں بھی اپنے دلیل میں آپ کو 2 آیتیں سناتا ہوں. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آئے گی. یہ پہلی آیت ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل اسے کیا کمائے گا. 2 آیتیں میں نے سنائی. کوئی نہیں جانتا کہ کل اسے کس سرزمین پر موت آئے گی. دوسری آیت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا. ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا. اس کا مطلب 2 باتیں تو ہمیں پتہ چل گئی کہ 2 باتیں ایسی ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا مگر اس کا رحمان جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ نہیں جانتے کہ کس سرزمین پر آپ زندہ رہیں گے. دوسری بات، آپ یہ نہیں جانتے کہ کل کیا کمائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ بھروسہ قدرت پہ کرنا چاہیے، اپنی محنت پہ نہیں. میں کہہ چکا ہوں کہ آپ جیسے حسن سماعت کے بعد مجھے یہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں توجہ کا لفظ آپ کے لیے کہوں، لہٰذا میں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں کہہ بھی نہیں رہا ہوں. اب لفظ سنیے گا. آپ دولت پہ اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے جتنا برکت پہ بھروسہ کریں گے. آپ دولت پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے. دولت پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے جتنا بھروسہ آپ کو برکت پہ کرنا ہوگا. اس لیے کہ دولت محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، برکت قدرت کا نتیجہ ہوتا. برکت قدرت کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ گراف ایجنسی کے ذریعے بہت دور تک مجلس پہنچے گی، بہت دن تک سنی جائے گی. اتنے یہاں نہیں سننے جتنا اسے بعد میں لوگ سنیں گے. بہت دن کے بعد فون آئیں گے، آپ نے فلاں جگہ جو مجلس پڑھی تھی اس کا موضوع یہ تھا اور آپ نے ایسی مجلس پڑھی تھی. اس لیے میں اتنی جان لگا رہا ہوں اور اتنا زور لگا رہا ہوں کہ یہ جتنے سامعین تک پہنچتی چلی جائے گی اپنے مضمون کے اعتبار سے اہم ہوتی چلی جائے گی. آپ اپنی محنت سے دولت کماتے ہیں اور برکت اللہ دیتا ہے. اچھا بیڈ بنانا اور ہے، اچھی نیند لانا اور ہے. بہت توجہ سنتے رہیے گا. اچھا بیڈ اچھی نیند کی دلیل نہیں ہے، چونکہ نیند صحت کی دلیل ہے
اور صحت عطائے قدرت ہے. تو بیڈ میں تو دولت لگائی جا سکتی ہے, لہذا بڑا فرق ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں, کبھی یہ مت دعا کرنا کہ دولت دے دے, یہ دعا کرنا کہ برکت دے دے, اس لیے کہ دولت کو زوال ہے, برکت کو زوال نہیں ہے. دولت کو زوال ہے, دولت کو زوال ہے, برکت کو زوال نہیں ہے. آپ جاگتے رہیں, خدا سلامت رکھے آپ کو. میں بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں اور آپ بڑے اطمینان سے سن رہے. دولت کو زوال ہے, برکت کو زوال نہیں ہے. بہت متوجہ رہیے گا, دولت کو زوال ہے, برکت کو زوال نہیں ہے. دعا یہ مانگنی چاہیے کہ برکت دے دے, یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ دولت دے دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دولت وہاں بھی ہوتی ہے جہاں کوئی مومن نہ ہو, لیکن برکت وہیں ہوتی ہے جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے. برکت وہاں ہوتی ہے, برکت وہاں ہوتی ہے جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے. یہ میرا وہ مجمع ہے جو تاریخ پڑھا ہوا مجمع ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جناب ابو طالب نے 40 آدمی بلائے تھے اور 13 آدمیوں کا کھانا بنوایا تھا. انہیں پتا تھا کہ آج کھانا بڑھے گا, اس لیے کہ میرے اس مجمع میں 2 معصوم موجود ہیں. آپ کی اور میری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک معصوم کی شرکت سمجھ میں نہ آ جائے, جب تک برکت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ بارات میں یہ کہا جاتا ہے کتنے آدمی لاؤ گے, کبھی شب داری میں نہیں کہا کتنے آدمی لاؤ گے. اس لیے کہ بارات کا دار و مدار دولت پر ہے اور شبیداری کا دار و مدار معصوم کی شرکت پر ہے. اس انجمن کے لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہماری محنت عزت نہیں بچائے گی, معصوم کی عزت دولت بچائے گی. معصوم کے نام پہ شبیداری کر رہے ہیں, لہذا جب شبیداری ہوتی ہے تو سوال نہیں ہوتا. تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے وہ ایک عجیب و غریب ہے. کتنا اچھا بنایا ہے. میں نے کہا بھائی میں اتنا تو نہیں جانتا کہ کتنا اچھا بنایا ہے, ایک ایک چیز کی خوبصورتی کو میں کہاں تک بیان کروں گا. البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ چھپرا میں شاعر نہ رہتے ہوں. چلو ان شاعروں سے پوچھتے ہیں تم نے کس چیز کو خوبصورتی مانا ہے. انہوں نے کہا ہم تو آج تک انسان کے جسم میں غوطہ زنی کر رہے ہیں. کوئی شاعر آنکھوں کو خوبصورت کہہ رہا ہے, کوئی ہونٹوں کو, کسی کو رخسار خوبصورت نظر آ رہے ہیں, کسی کو ماتھے کی چتون, کوئی پلک کو خوبصورتی کہہ رہا ہے اور کوئی تھوڑی کو خوبصورتی بتا رہا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک چہرے میں بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ خوبصورت کیا ہے. بہت زندہ رہیے, سلامت رہیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک چہرے میں بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ خوبصورت کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چہرے میں طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ خوبصورت کیا ہے تو کتنا خوبصورت ہے انسان, پورا وجود کتنا خوبصورت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب خوبصورتی کی کوئی تعریف نہ بن پڑی تو یہ بالوں پہ اور زلفوں پہ اتر آئے. ارے میں نے کہا کہ جب کوئی دانت کو خوبصورت بتا رہے تھے, ہونٹ کو خوبصورت بتا رہے تھے, رخسار کو خوبصورت بتا رہے تھے, اچانک کہنے لگے بال خوبصورت ہے. میں نے کہا جس کا بے جان بال ایسا ہے اس کا پورا جاندار کتنا خوبصورت ہے. یہ بات اس وقت پتا چلی جب ایک امیر نے ایک فقیر کو ہاتھ دکھا کے کہا میری لکیر میں کیا ہے. ہاتھوں کی لکیریں امیروں کا فقیروں کو دکھلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی بے جان لکیر اتنی دمدار ہے اس کا پورا انسان کتنا دمدار ہے. دیکھیے میرا موضوع تو آپ کے سامنے ہے,
اگر موضوع آپ کے سامنے ہے تو یہ بحث یہاں سے آگے بڑھتی ہے یہ کہہ کر کہ کسی ایک چیز کو خوبصورتی نہیں کہا گیا. انسان صرف اپنے آپ کو خوبصورت نہ سمجھے اس لیے کالا آدمی بھی آئینہ دیکھ کر اکڑا تاکہ صرف گوروں کے نام خوبصورتی وقف نہ ہو جائے. دیکھیے بولتے رہیے تاکہ مضمون کو پانی ملتا رہے. اگر مضمون کو پانی ملنا بند ہو گیا تو زبان لڑکھڑانے لگے گی. زبان لڑکھڑانے سے پہلے آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے تاکہ گرمی ہم پہ غالب نہ آ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بہت توجہ سے سنیے گا, بہت توجہ سے سنیے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کالے آدمی نے آئینہ دیکھ کر اکڑنا شروع کر دیا, آئی ایم بیوٹیفل. ارے بھائی تمہیں کون خوبصورت مانے گا, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا نہیں میں خوبصورت ہوں. اگر خوبصورت نہ ہوتے تو افریقہ کے کھنڈ میں کالے آدمی پیدا نہ ہوتے. اور وہاں کی خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ جو جتنا کالا ہے اتنا ہی خوبصورت ہے. اس کا مطلب خوبصورتی کلر میں قید نہیں ہے. لیکن میری مجلس کا سناٹا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مولانا جھنجھوڑتے رہو کہیں خاموش نہ ہو جائے مجمع. اس لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جب مٹی سے بنے ہوئے اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں نور سے بنایا ہے. ذرا آپ متوجہ ہوئے, جنہیں پستی میں بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں بلندی پہ بنایا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ما خلقتک بیدی, ہم نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اللہ کے تو ہاتھ ہے نہیں, تو یہ بیدیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے. تو ذرا سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جنہیں اللہ نے فرشتوں سے بنوایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے. شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں, جنہیں اندھیروں میں بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں جنت کے اجالوں میں بنایا ہے وہ کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف جب میدان میں اترے تو پتا چلا کہ اللہ کے خوبصورت کیسے ہوتے ہیں. آپ مجلس تو سن رہے ہیں نا. یوسف جب میدان میں اترے تو پتا چلا کہ اللہ کے خوبصورت کیسے ہوتے ہیں. میں نے یوسف سے پوچھا یوسف تم تو بہت خوبصورت ہو. کہا میری خوبصورتی تو زمین پہ آئی ہی اس لیے ہے کہ محمد کے نور کا تعارف ہو جائے. میں مصر کے بازار میں اس لیے اترا ہوں کہ جب کردار میں محمد جیسا حسین آئے تو تم اجنبیت کا شکار نہ ہو جاؤ اور تم کہہ دو کہ نہیں پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں. جب یوسف ایسے ہیں تو فخر یوسف کا کیا حال ہوگا. اب یہ مت کہہ بیٹھنا کہ اگر محمد حسین تھے تو ان کے اوپر تو کسی نے انگلی نہیں کٹائی. یہ چھپرا ہے. یہاں سے ایسا نہیں ہے کہ علم کے توثیقات نہ ملتے ہوں. لہذا جملہ سنیے, کسی کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹانا اور ہے, کسی کے حسن کو دیکھ کر گردنیں کٹا دینا اور. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. لہذا ایک انسان کتنا خوبصورت ہے یہ اندازہ کون لگائے گا؟ وہ مخلوق اندازہ لگائے جو دو شیروں کو مزین کر رہی. بحر میں شیر آ گئے تو ٹھیک, اگر بہرے رہ گئے تو سامعین بھی متوجہ نہ ہو سکے. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ انسان کی خوبصورتیوں کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا, رحمان ہی بتا سکتا ہے اس نے کتنا خوبصورت بنایا. میں یہاں سے اپنی مجلس کو آخری منزل کی طرف ڈھال رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہو گئے. اب ایک تھوڑی سی توجہ اس لیے ضروری ہے کہ جو میرا موضوع شروع ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت حسین سے حسین ہو جائے. اللہ کس کا نام ہے؟ میرا اگر یہ لفظ گم ہوا تو میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, اور اگر یہ لفظ گم نہیں ہوا تب میں آگے بڑھوں گا. اللہ دینے کا نام نہیں ہے, دیتے رہنے کا نام ہے.
دیتے رہنے کا، دینے کا نام نہیں، دیتے رہنے کا نام اللہ۔ آپ کہو گے مولانا اس کا کوئی اچھا ترجمہ، اس کا اچھا ترجمہ میرے نوجوانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے عطائے حیات کا خیمہ جتنا مضبوط بنایا ہے، بقائے حیات کا خیمہ اس سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ عطائے حیات بھی اسی کا کام ہے، بقائے حیات بھی اسی کا کام ہے۔ میرا بچہ الجھ رہا ہے کہ یہ عطائے حیات اور بقائے حیات کہاں سے لے آئے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ زندگی دینا بھی اسی کا کمال ہے، زندگی بچانا بھی اسی کا کمال۔ آپ جانتے ہیں دینا اور دیتے رہنے میں کیا فرق ہے؟ دینا اور دیتے رہنے میں فرق یہ ہے کہ کل کسی مالدار نے دے دیا، آج غریب ہو گیا تو نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غنی سے محتاج ہو سکتے ہیں وہ ایک دفعہ دیتے ہیں، ہر دفعہ نہیں دیتے، مگر جو کبھی محتاج رہا ہی نہ ہو، مستقل دینا۔ کسی ایک کو دینا محدود کا کام ہے، سب کو دینا لامحدود کا کام ہے۔ گن کے جو دے وہ مالدار ہے، جو بغیر گنے دے وہی پروردگار ہے۔ ارے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب پروردگار عالم نے کیا دیا، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی سوچو کہ کیا دیا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا دیا۔ عطائے حیات اتنا مضبوط خیمہ تھا پروردگار عالم کا کہ اگر انسان قیامت تک بھی شکر کرتا تو کم تھا۔ اب ایک دوسرا لفظ سن لیجئے، اور اگر لفظ ہی گم ہو گیا تو موضوع آگے نہیں بڑھے گا۔ موضوع کو بڑھنے کے لیے اس لفظ کو صحیح طریقے سے پہنچنا ضروری ہے۔ جیسا اللہ نے دیا ویسا کسی نے نہیں دیا۔ کہا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک آنکھ کسی چچا کی دی ہوئی بتاؤ جیسی اللہ نے دی ہے، ایک انگلی کسی ماموں نے بھات میں تمہیں دی ہو، ایک ناک سماج کے لوگوں نے گفٹ کے طور پر کسی انسان کو دی ہو، تو کسی دن خبر کر دینا پروردگار کو۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسا پروردگار نے دیا ہے ویسا ایک بھی آدمی نہیں دے پا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندے اور ہوتے ہیں، خدا اور ہوتا ہے۔ یہ بات میں سمجھا نہیں پایا، میں واقعاً جانتا ہوں کہ سمجھا نہیں پایا۔ اگر سمجھا گیا ہوتا تو یہ بات اتنی کمزور نہیں تھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب ایک آنکھ، ایک ناک، ایک کان، ایک بال کسی اور طرف سے تمہیں نہیں ملا ہے تو تم کسی اور طرف کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ زندگی کا پیکر جسے آپ جسم کا نام دے رہے ہیں اور اسی پہ پوری کائنات سجائے پھر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری عطائے پروردگار عالم کا عالم ہے، اور یہ ایسا عالم ہے کہ ایک بھی آنکھ کسی اور نے ایسی نہیں دی جیسی پروردگار عالم نے دی تھی۔ اگر کہیں اسپتال میں کسی آنکھ کی روشنی کو برقرار رکھا بھی گیا ہے تو سینکڑوں چکر لگوائے گئے، پہلے آنا ٹیسٹ کے قابل بنائیں گے، پھر ٹیسٹ کریں گے، پھر آنکھ بنائیں گے، اسپتال کا ایڈریس بھول مت جانا، بار بار آنا، آج پٹی باندھیں گے، کل کو پٹی کھولیں گے، بنانے سے پہلے ٹیسٹ کریں گے، بنانے کے بعد ٹیسٹ کریں گے۔ ایک آنکھ میں روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے اسپتال کے اتنے چکر کٹوائے جا سکتے تھے، کتنے چکر کاٹنے چاہیے مسجد کے جس نے ہمیں دونوں آنکھیں دے کے بھیجا ہے۔ آپ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے، وہاں تو بل بھی دینا پڑا، یہاں کوئی بل تھوڑی دینا پڑا، وہاں تو بل دینا پڑا کہ ایک آنکھ آپ نے بنائی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ لو بل، لیکن اس آنکھ کا کوئی بل نہ دے کر اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو اس کا شکریہ تو ادا کرو جس نے دونوں آنکھیں دے کے بھیجا تھا۔ خدا کی قسم میں اس لیے اس گہرائی میں اتر رہا ہوں کہ اپنے بچے کے لیے مجلس آسان کر سکوں اور آسان سے آسان کر سکوں۔ کمال آنکھوں کا دینا نہیں ہے، اس میں روشنی کا برقرار رکھنا کمال ہے۔ اب ذرا میرا ساتھ دے دیجئے گا، دل کا دینا ہی کمال نہیں ہے،
دل میں دھڑکن کا برقرار رکھنا. ایک ایک لفظ پر توجہ. خون کا دینا ہی کمال نہیں ہے، خون میں روانی کا برقرار رکھنا. دماغ کا دینا ہی کمال نہیں ہے، دماغ میں فکر اور افکار کا باقی رکھنا. توجہ دیجیے گا. تعقل کے خیمے لگانا، ارادوں کی بستی بسانا، فکر کے آثار پیدا کرنا، تدبر کی تدبیریں کر دینا، تفسیروں کے لیے دماغ پیدا کر دینا، یہ خالق کائنات کی عطا کا وہ انمول ذخیرہ ہے جو ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے اور آدمی اسے محسوس نہیں کر پا رہا ہے کہ کیا کچھ دے دیا ہے پروردگار عالم نے. لیکن میں ایک لفظ کہتا ہوں، دینا ایک کمال تھا، دیتے رہنا دوسرا کمال تھا. اتنا دینا جتنا سنبھال سکتا ہو، یہ اس کے بعد کمال ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کو سمجھائے بغیر آگے بڑھ جاؤں. اگر دل زیادہ دھڑکنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر کہیں کم دھڑکنے لگے تب کیا ہوگا؟ اگر زیادہ سوچنے لگے تب کیا ہوگا؟ اگر کم سوچنے لگے تب کیا ہوگا؟ اگر خون زیادہ روانی پکڑ جائے تب کیا ہوگا؟ خون کم روانی پکڑ جائے تب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خون دینا، خون میں روانی دینا ہی کمال نہیں ہے، اسے مطابق حیات انسانی بنانا کمال ہے. کیا خوبصورت لفظ نکل کے آیا، کیا خوبصورت لفظ نکل کے آیا. مطابق حیات انسانی بنا کر دینا. ظاہر سی بات ہے، ایک زبان دے دی، یہ بہت بڑی بات تھی کہ زبان ملی، ورنہ تو اے کرتے پھرتے کیا کرتے؟ گونگے ہی رہتے، بول نہ پاتے تو کیا کرتے؟ لہذا کمال تھا کہ اس نے زبان دے دی. پر زبان اگر زیادہ چلنے لگی تب کیا ہوگا؟ کم چلنے لگی تب کیا ہوگا؟ اگر کم چلنے لگی تو ماں پریشان، زیادہ چلنے لگی تو ابا پریشان. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی کم پریشان، کم چلی تو ماں پریشان، میرا بچہ بولتا ہی نہیں. اور اگر زیادہ چلی گئی تو ابا پریشان کہ محلے والے کہہ رہے کہ کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی دینا کمال نہیں ہے، دیتے رہنا کمال ہے. اتنی چیزیں، اتنی چیزوں کے بعد، اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورتی کے بعد عطا اور نعمت کا عالم یہ تھا کہ جتنی چیزیں زندگی کو ضرورت ہے وہ سب اللہ ہی عطا کرتا ہے. بہت کٹھن تو ہے لیکن میں نکلوں گا نہیں اس سے، اس لیے کہ میرے پاس دلیلیں بھی کم نہیں ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین اور آسمان کی گودی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم چاہو بھی کہ ہماری نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے. لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکریہ کرتے چلے جاؤ گے، ہم نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے. توجہ دیجیے گا. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ جس قدر پروردگار عالم نے زندگی دینے میں اہتمام برتا ہے اس سے کہیں زیادہ زندگی کو باقی رکھنے میں اہتمام برتا ہے. یہ بات اس دن پتہ چلی جب ایک آرٹیفیشل سانس کے لیے ہم سلنڈروں کے پیچھے بھاگنے لگے. اب اگر میں موضوع نہیں مکمل کر پا رہا ہوں تو بات دوسری ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ بناوٹی سانس بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے. کیا کمال تھا اس کا جس نے سینکڑوں سانس دینے کے بعد بھی سانس پہ سانس دیے. اسے ادب کی دنیا میں کہوں، جب سلنڈر کے پیچھے بھاگ رہے تھے تب احساس ہوا کہ کتنا بڑا ہے وہ پروردگار جو ایک سانس کی میت نہیں اٹھنے دیتا کہ دوسرا سانس بقائے حیات بنا کر عطا کر دیتا. ایک سانس کے بعد جب دوسرا سانس آنے میں گھٹن محسوس ہونے لگے، کتنے سلنڈر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب پھنسا ہے مرغا.
بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سانس ٹوٹ جاتا ہے مگر ڈاکٹروں کی آس نہیں ٹوٹتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے ہم اپنے آدمی کے لیے سوچ رہے ہوتے, ڈاکٹر اپنے اسپتال کے لیے سوچ رہا ہوتا. تمہیں اپنا آدمی بچانا ہے, اسے میڈیکل بچانا ہے. تم صحت کی سوچ رہے ہو, وہ تجارت کی سوچ رہا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر میڈیکل میں تجارت نہیں ہو رہی ہے تو یہ گولیوں کے کلر کیوں بدل رہے ہیں؟ کیا جاہل سمجھتے ہیں آپ ہمارے سماج کو کہ یہ کالی والی دوا ہے, وہ پیلی والی دوا ہے, وہ لال والی دوا ہے؟ جب ساری دوائیوں کا رنگ سفید ہی ہوتا ہے اندر سے, تو باہر سے لال کیپسول یہ بتا رہا ہے کہ میڈیکل میں بزنس ہوتی ہے. اگر میڈیکل میں بزنس نہیں ہوتی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ مردوں کو وینٹیلیٹر پر لٹا کے بل پیش کیے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے مومنین کرام, ہمیں بستر پر بیٹھ کر, فرش عزا پر بیٹھ کر یقین کرنا چاہیے کہ کچھ کام دوا کرتی ہے تو کچھ کام دعا بھی کرتی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. کچھ کام دوا کرتی ہے تو کچھ کام دعا بھی کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر مرنے والے کو ہم بیڈ پر ہی لٹا کر دعا کریں. اسی لیے کہا گیا تھا کہ کچھ کو تو اس لائق رہنے دو کہ یاسین پڑھ سکو. سارے کام دولت کے بل پہ نہیں ہوتے, کچھ کام قدرت کے بل پہ بھی ہوتے ہیں. اگر خود کو قدرت کے حوالے کرو, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر بات رحمان کی مان لی ہوتی تو ڈاکٹروں کی بات ماننی ہی نہ پڑتی. ڈاکٹر نے تو بہت دیر بعد میں کہا ہے کہ ارلی مارننگ چلو, ارلی مارننگ واک کرو. اللہ کا رسول تو پہلے ہی کہہ گیا تھا کہ صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھو. اگر تم عبادت کو اپنا طریقہ بنا لیتے تو آج ڈاکٹر صحت کے طور پر ارلی مارننگ واک کی قید نہ لگاتا. اس نے تو بات وہی کہی ہے جو قدرت چاہتی ہے. قدرت یہ نہیں چاہتی ہے کہ تم چادر تان کے صبح کو سوتے رہو. قدرت یہ چاہتی ہے کہ صبح کو چادر پھینک کے اٹھو اس لیے نہیں کہ تمہارے آفس کا ٹائم آ گیا ہے, اٹھو اس لیے کہ شریعت کا معین وقت آ گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. چلیے اب میرا موضوع بہت پیچھے نہ رہ جائے اس لیے میں واپس پلٹتا ہوں. ایک انسان کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بہترین بنایا. بہترین بنایا, کتنا بہترین معبود کا جتنا بھی بہترین بنایا ہے تم اپنی کاپی پر غور کرتے رہو اور دیکھتے رہو. میں نے دنیا کو بھی اتنا حسین نہیں بنایا جتنا ایک انسان کو بنایا. شاید میری بات مدھم پڑ رہی ہے لیکن مدھم پڑھنی نہیں چاہیے. جس دن تم خود کو پہچان گئے اس دن ساری دنیا خدا کو پہچان جائے گی. کیا لفظ تھا یہ, خدا کی قسم. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. ظاہر سی بات ہے جو خود کو ہی نہیں پہچانتا وہ خدا کو کیا پہچانے گا. جو خود کے ہی قابل نہیں ہے وہ خدا کے قابل کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں اٹھنا پڑے گا, تمہیں ابھرنا پڑے گا, تمہیں منزل مقصود کی طرف چلنا پڑے گا. تم یہ سوچ کر آگے بڑھو کہ تم قدرت کا نمونہ ہو, تمہیں کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں ہو وہ جو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ بنائے گئے ہو. تمہاری دنیا کبھی بھی آباد نہ ہوتی, تمہاری دنیا کو آباد کیا گیا ہے افضل و اعلیٰ بنا کر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تمہیں افضل و اعلیٰ بنایا گیا. تم کون ہو یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ تم کون ہو. اگر موضوع اور مجلس دونوں چیزیں ہدایت بن سکتی ہیں تو وہ لفظ آپ کے سامنے. بس اتنا سمجھو کہ ایک اچھا انسان بنانا ہمارا کام ہے. دوسرا لفظ کمزور نہیں جانا چاہیے. اچھا انسان بنانا ہمارا کام ہے, اچھا انسان بنے رہنا تمہارا کام ہے.
آغا کتابیں ختم ہو جاتی ہیں اس لفظ پر. ہم نے بنایا تھا، تم بنے رہو. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم گھر سے نکلو انسان بن کر، گھر میں داخل ہو انسان بن کر. کبھی بھی ایسا مت کرنا کہ تم گھر سے نکلے انسان بن کر، داخل ہوئے حیوان بن کر. تمہیں صرف انسان بنے رہنا ہے ہر جگہ. گھر سے نکلو انسان بن کر، گھر میں داخل ہو انسان بن کر. تم گھر سے نکلے، ہرس و حوث نے تمہارے گلے میں باہیں ڈال دی، تم لومڑی بن گئے. نجاستوں نے بسیرا کر لیا، تم گندگی میں جا کر لتھڑتے چلے گئے. مکاری تمہارے گلے سے لپٹ گئی، تم گیدڑ بن گئے. یہ ساری باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی طاقت کیا آ گئی، تم بندے سے درندے بن گئے. کیا جملہ ہے خدا کی قسم! تم بندے سے درندے بن گئے. لفظ سنیے اور مجلس سنیے، لفظ سنیے اور مجلس سنیے. لفظ میں یاد رکھو، ہم نے تمہیں بندہ بنا کے بھیجا ہے، درندہ بنا کے نہیں بھیجا. یہ طاقت، یہ قوت، یہ غرور، یہ تکبر کچھ نہیں کر سکتا. میں اگر 2 دن غرور پہ مجلس پڑھوں، 2 دن تکبر پہ مجلس پڑھوں اور ایک آیت پڑھ دوں تو زندگی بھر آپ کو آیت یاد رہ جائے گی، 2 دن کا موضوع یاد نہیں رہ جائے گا. ایک آیت تو یہ ہے، اللہ تعالی علی اللہ، کبھی بھی اللہ سے آگے چلنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ تم تکبر کر سکتے ہو، وارث تکبیر نہیں ہو سکتے. ارے کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے یہ! تم تکبر کر سکتے ہو، وارث تکبیر نہیں بن سکتے. تکبر کے اوپر ایک جملہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک آیت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی کتاب لکھتا تکبر کے اوپر تو اس کے ماتھے پر یہ آیت لکھتا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. لا تمشے فی الارض مرحا، زمین پر کبھی اکڑ کے مت چلنا. کیا کہا قرآن نے؟ زمین پہ کبھی اکڑ کے مت چلنا. انک لن تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. سنو، اگر تم زمین پر اکڑ بھی چلے تو اتنے بھاری نہیں بن جاؤ گے کہ زمین کو پھاڑ ڈالو. آیت نہیں ہے، پوری کتاب ہے. اتنے بھاری نہیں بن جاؤ گے کہ زمین کو پھاڑ ڈالو، اور اتنے اونچے نہیں ہو جاؤ گے کہ پہاڑوں سے اونچے نکل جاؤ. کیا آیت ہے خدا کی قسم! تم بہت اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو، بھاری. اب تو ہم پردھان ہو گئے، اب تو ہم چیئرمین ہو گئے، اب تو ہم الیکشن جیت گئے، اب تو ہم سیکریٹری بن گئے. بنو، کتنے بھاری بن سکتے ہو، پھر بھی زمین کو تم ادھیڑ نہیں دو گے. اتنے بھاری نہیں ہوئے ہو جتنی ہماری زمین بھاری ہے. اکڑ اکڑ کے چلو، بہت سر اٹھا کے چلو. جب بھی کبھی پہاڑ کے نیچے آؤ گے بونے ہی دکھائی دو گے. اتنے اونچے نہیں ہو جاؤ گے جتنے ہم نے پہاڑ بنا دیے. ہم نے پہاڑوں کو تمہارے غرور کے نیچا دکھلانے کے لیے بنایا ہے. ہم نے زمین کو تمہارے سخت اور بھاری ہونے کے لیے بنایا ہے کہ تم اس کو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو. مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا. ساری دنیا میں ہر گناہ کا عذاب شروع ہوتا ہے گناہ کی بعد، لیکن تکبر کا عذاب شروع ہوتا ہے گناہ کے ساتھ. آپ کہو گے مولانا یہ گناہ کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے ہی تکبر مند آدمی، غرور مند آدمی، گھمنڈ کرنے والا آدمی، ایگو پالنے والا آدمی جیسے ہی گھمنڈ کی دنیا میں اترتا ہے، دوسرے لوگ اس سے اس لیے نہیں ملتے کہ وہ گھمنڈی ہے. وہ کسی سے اس لیے نہیں ملتا کہ تو بہت اونچا ہے. اس کا مطلب پہلے ہی دن سے قبر کے مردے کی طرح تنہا ہوتا چلا جاتا ہے.
جس طرح قبر میں پڑا ہوا مردہ تنہا ہے، ایسے ہی غرور والا تنہا ہے۔ کتنا ایگو پالو گے، کتنا گھمنڈ کرو گے، کتنا غرور کرو گے، کرو۔ تمہارا پہلا عذاب یہ ہوگا کہ دنیا تمہارے پاس اس لیے نہیں آئے گی کہ تم مغرور ہو، تم کسی کے پاس اس لیے نہیں آؤ گے کہ تم اونچے ہو۔ تو اب رہو تنہائی۔ تنہائی دنیا کا وہ عذاب ہے جو کبھی کبھی گھر میں دیا جاتا ہے، کبھی کبھی جیل میں دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہذا ایک انسان کو کیا بنایا؟ انسان بنا۔ اگر تم انسان بنے رہے تو بڑا مسئلہ۔ انسان کون ہے؟ انسان جم کا پلا ہوا وہ بولر مرغا، جس کے ڈولے شولے سامنے آتے ہی وہ اپنے کو انسان سمجھتا ہے، باقی کو حیوان سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں جم نے صحت مند نہیں بنایا ہے، جسم نے صحت مند بنایا ہے۔ اگر یہ جسم نہیں ہوتا تو جم کیا کرتا؟ تو جم پہ مت اکڑنا، جسم پہ اکڑنا۔ شکریہ ان کیپسولوں کا مت کرنا جنہوں نے تمہیں پھلا دیا ہے، اس اللہ کا شکریہ کرنا جس نے جسم میں یہ گنجائش رکھی تھی کہ وہ پھیل سکے اور سکڑ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جم سے پہلے بھی موٹے اور پتلے ہوتے تھے؟ یہ موٹے اور پتلے ہوتے اس لیے تھے کہ اللہ یہ جتانا چاہتا تھا کہ جسم میں یہ گنجائش ہے کہ ایک موٹا ہو اور ایک پتلا ہو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جم کیا چلے گئے، تم نے سارے سماج کو کمزور سمجھ لیا۔ شکریہ جم کا مت کرو، جسم کا کرو۔ ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان بنو۔ انسان، انسان کون ہے؟ تم جس کو انسان سمجھ رہے ہو وہ جسم ہے، جسم کا نام انسان نہیں ہے۔ اب اگر میری تقریر گم ہو رہی ہے تو بات دوسری ہے، لیکن الفاظ گم نہیں ہونے چاہیے۔ بہت دن تک یاد رہنے والے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جسم کو انسان نہیں کہتے، علم کو انسان کہتے۔ میں اگر کل تک بھی اس لفظ کی تکرار کرتا رہوں تو یہ کم ہے۔ آدمی جسم سے نہیں پہچانا جاتا، آدمی علم سے پہچانا جاتا۔ دوسرا لفظ، آدمی ذات سے نہیں پہچانا جائے گا، صفات سے پہچانا جائے گا۔ اے کاش تم نیٹ کے قابل بنا دو میرے بیان کو تو یہ لفظ سنو مجھ سے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ وہ لفظ سنو جس کے بعد یہ موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مالدار کون ہے، سوال یہ ہے صاحب کردار کون ہے۔ سوال یہ نہیں۔ کبھی بھی یہ کوشش مت کرنا کہ تم جسم سے اپنی پہچان بناؤ، علم سے پہچان بناؤ۔ ذات سے کیا پہچان بناتے ہو؟ صفات سے پہچان بناؤ۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اگر ذات ہی باکمال تھی، پتہ نہیں یہ لفظ کہہ کر میں اپنے آپ میں صحیح ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن کہوں گا ضرور، مانوں گا نہیں۔ اگر ذات ہی سب کچھ ہوتی تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آل محمد کو کسی کو سید بنانے کی؟ سید الگ سے آدمی کے اوپر، الگ سے ایک جسم کے اوپر سید بنانا۔ آل محمد یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھ ناک ہاتھ پیر کان ہی تو تعارف ہیں کا غلط سوچ رہا ہے۔ ذات کا نام جسم ہے، صفات کا نام سید ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے کیا حسین موڑ آ گیا میری جملے۔ کون ہے سید؟ یہ تم سوچو کون ہے سید۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سید وہ ذات نہیں ہے
جو کسی بازار سے آتی ہے، سید وہ شے ہے جو ہمیشہ کردار سے آتی ہے۔ اب جب بات آ گئی ہے تو کہہ کے چلو، نقلی کو سید نہیں کہتے، نسلی کو سید کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، جو محنت سے بنے، توجہ دیجیے گا، جو محنت سے بنے وہ سید نہیں ہے، جو فاطمہ کی نسبت سے بنے وہ سید ہے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ! سید کسی بازار کی چیز کا نام نہیں ہے، سید عطا آل محمد ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ جس کے بعد سید سید بنا ہے، ورنہ مخلوقات میں افضل ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جب تک ممکن ہے جب تک آپ آل محمد کو نہ سمجھ پائیں۔ اگر آل محمد کو سمجھ لیا ہوتا تو یہ ممکن تھا۔ مٹی کا گھر کبھی لائق عظمت نہ ہوتا اگر وہ بیت اللہ نہ ہوتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، توجہ دیجیے گا، کاغذ کے اوراق لائق احترام نہ ہوتے اگر وہ کلام اللہ نہ ہوتے۔ مجلس اگر عروج پہ آ سکتی ہے تو یہ لفظ پہ آئے گی۔ چادر، کہاں کی چادر تھی وہ؟ یمن کی۔ یمن کی چادر لائق عظمت کبھی نہ ہوتی اگر اسے فاطمہ کا ہاتھ نہ لگتا۔ آئے ہائے آئے، یہی تو ہے۔ یمن کی چادر تھی اس وقت تک جب تک فاطمہ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جیسے ہی فاطمہ نے ہاتھ لگایا، چادر یمنی قیامت تک کے لیے چادر تطہیر بن گئی۔ آپ کا چپ ہونا، میرا نہ سمجھا پانا، مجھے دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ چادر تطہیر کب بنی؟ جب فاطمہ نے اسے مس کیا اور رسول اللہ کو اڑایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جسے خالی مس کر دے، جب چادر چادر تطہیر بن گئی تو جس نسل کو اپنی نسبت دے دے، وہ کتنی عظیم ہوگی۔ جس نسل کو اپنی نسبت دے دے، سیدہ کی طرف منسوب ہیں۔ سید وہ ہے جو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ تو اگر فاطمہ زہرا کی اولاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی اولاد کسی زوال کو فاطمہ زہرا کی اولاد نہیں کہتے، کمال کو فاطمہ زہرا کی اولاد کہتے ہیں۔ آپ اگر فاطمہ کی طرف منسوب ہوئے ہیں، میں ایک لفظ کہتا ہوں، سید کا ہونا اور ہے، سید جیسا ہونا اور ہے۔ اگر سید ہو تو کاروبار بھی سید جیسا ہی کرو، پھر گفتار بھی سید جیسی ہونی چاہیے، پھر اعمال بھی سید جیسے ہی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مخلوقات میں افضل ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ورق ہی سے بنی ہے کتاب، مگر چونکہ قرآن مجید ہے لہذا سب سے اوپر، نسبت ہی کی وجہ سے تو عظیم ہے۔ تو معلوم ہے نسبتیں ہی انسان کو عظیم بناتی ہیں۔ جب نسبتیں عظیم بن جاتی ہیں، کار مولانا اتنے خراب سید، تو اگر کوئی مسجد نجس ہو گئی ہے تو کیا مسجد نہیں رہی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مسجد نجس ہو گئی، اب نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ مسجد تو ہے مگر نجس ہے۔ سید گنہگار ہو گیا، سید تو ہے مگر گنہگار ہے۔ یہ مسجد نماز پڑھنے کے قابل کب بنے گی؟ جس دن پاک ہو گئی۔ یہ سید بہتر کب ہوگا؟ جس دن توبہ کر لی۔ ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چنانچہ روایات کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ آل محمد نے یہ بات کہی ہے کہ کسی سید کا احترام اس کے اعمال کی وجہ سے مت کرو، ہماری نسبت کی وجہ سے کرو، چونکہ اسے سید اس کی حرکتوں نے تھوڑی بنایا ہے، اسے تو سید ہماری نسبتوں نے بنایا ہے۔ تو آپ اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ہمارا احترام کر رہے ہیں۔
اگر آپ ہمارا احترام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کریں. لہذا سید چاہے غریب ہو فقیر ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کا احترام کرنا بند کر دیں گے. چلیے میں آپ کو کچھ ایسی احادیث سناتا ہوں جو آج تک ذکر میں بھی نہیں آئی ہوں گی مگر مجھے یاد آ رہی ہیں, میں سناتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. دنیا کے ہر آدمی نے لفظ سید کی تعریف کی ہے. ایک کتاب ہے خصائص فاطمیہ, اس کتاب میں سید اور سیدہ پر ایک بہت گراں قدر بحث کی گئی ہے. انہوں نے 18 یا 19 اقوال لکھے ہیں سید کے بارے میں. میں آپ کو 3 سناتا ہوں سید کے بارے میں, اور اس میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ چھٹے امام کا ہے. چھٹے امام کا قول ہے اور اسی پر کتاب بند ہو سکتی ہے اگر آپ نے غور و فکر کر لیا. یہ مجلس نایاب ہو سکتی ہے, ایک مکمل مجلس ہو سکتی ہے اگر آپ کے مادھیم سے یہ دنیا تک پہنچ رہی ہے. متوجہ فرمائیں. چھٹے امام فرماتے السید من کان مع الحق صدقا, جو ہمیشہ حق پہ رہتے ہوئے سچ بولے وہ سید ہے. بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. جو ہمیشہ حق پہ رہتے ہوئے سچ بولے وہ سید ہے. اب اس کے بعد دوسری بات وہ کہتے ہیں جو ہمارے سادات کی بستیوں میں مشہور تھی اور مشہور ہے, وَبَايَنَ الْخَلْقِ وَصْفًا, اور مخلوق کے اعتبار سے اوصاف کی دنیا میں صفات کی دنیا میں وہ سب سے جداگانہ دکھائی دیتا ہو اسے سید کہتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ سید کی صفت ہی الگ ہوتی ہے. سید وہ نہیں ہے جو کسی کمزور کو دیکھ کر نظریں پھرا لے. سید اس طاقت کا نام ہے. طاقت, سید کی طاقت, سید وہ طاقت نہیں ہے جو چڑھتے ہوئے کو گرا دے. سید وہ طاقت ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھا دے. کیا جملہ تھا یہ, سنیے گا. سید وہ مالدار نہیں ہے جو غریبوں کے گلوں پر پیر رکھ دے. سید وہ ہے جو غریبوں کو گلے لگانے کے قابل بنا دے. ارے کیا جملہ, کتاب ہے یہ جملہ. ایک صاحب ابن عباس ہیں جو بہت مشہور ہیں. ابن عباس کہتے ہیں السید الصبور, سید بے پناہ صبر کرنے والے کو کہتے ہیں. ایک قتادہ ایک راوی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سید نام ہے لا یغلبہ الغضب, جس کے اوپر غضب غالب نہ آئے اسے سید کہتے ہیں. لا یغلبہ الغضب, جس کے اوپر غضب نازل نہ ہو اسے سید کہتے ہیں. ایک صاحب اور راوی ہیں وہ کہتے ہیں السید الشریف, شریف انسان کا دوسرا نام سید ہے, یا سید کا دوسرا نام شریف. آپ نے محسوس کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم جناب فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے ذات میں صفات کا اضافہ کرتے ہیں. جناب فاطمہ وہ رونق حیات ہیں جو زمین پر اتری ہی اس لیے تھی کہ انسان کو اپنی نسبت دے کر بلند کر دیں. اب آخری لفظ سنیے مجلس کا. میں سمجھ رہا ہوں کہ سناٹا کیوں ہو رہا ہے. اس سناٹے کے بعد آخری لفظ سنیے. وہ اتری ہی اس لیے تھی کہ انسان کو ایک ایسا دروازہ عطا کر دیں کہ آسمان والا بھی آئے تو وہیں کھڑا ہو, ایران والا بھی آئے تو وہیں کھڑا ہو. بات تمام ہو گئی. بھائی جبریل آسمان سے اتر کے آئے اور جناب سلمان فارسی ایران سے چل کے آئے, دونوں ایک ہی جگہ آ گئے نا, فاطمہ کے دروازے پر. تو اگر فاطمہ کا دروازہ ہی نہ ہوتا تو انسان کبھی وہاں نہ پہنچتا جہاں ملک پہنچتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب اگر شروع ہی سے میرا موضوع جناب فاطمہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا اور جناب فاطمہ کے بارے میں بہت کچھ آپ کو سناتا.
مگر میں نے ایک کتاب ہی پوری مجالس فاطمیہ کے نام سے اس احساس کو لے کر لکھی ہے کہ دنیا کے اندر جناب فاطمہ کے فضائل کو عام ہونا چاہیے. مجالس کی کثرت اور ہے، فضائل کی کثرت اور ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بس اب اس سے زیادہ اس مجلس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں سماعت کو بہت دیر بریانی سے دور رکھ سکوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس سے زیادہ روکنے کی ہمت مجھ میں نہیں. ہو سکتا تھا کوئی جوان خطیب اٹھا پٹک کر کے بہت دیر تک آپ سے نعرے لگوا لیتا، لیکن ہمت کی بات ہے. غرض میری بس ایک ہے، جس دن آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اس دن خود بخود آپ کی قیمت ابھر کر سامنے آ جائے. آپ ایک ٹھیکیدار کی طرح انگلی مت اٹھائیے. کیا ہو رہا ہے اس قوم میں؟ آپ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے آپ میں. آپ میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام میں پہلے ہی سے دو قسم کے لوگ دکھائی دیے ہیں. کچھ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں. توجہ دیجیے گا. کچھ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیکیدار بیچنے کا کام کرتے ہیں، ذمہ دار بچانے کا کام کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ٹھیکیدار کا کام کیا ہے؟ بیچنا. ذمہ دار کا کام کیا ہے؟ بچانا. وہ بیچنے پر تل گیا، اس نے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیا. وہ بچانے پر تل گیا، وہ چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ گیا. میں جاؤں گا ہی نہیں، میں باہر ہی نہیں رہوں گا، کم سے کم اسلام تو بچے گا. اگر میں بھی لڑنے لگا تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا. لہٰذا حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حکومت ملے نہ ملے میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں. یہ گھر میں نہیں بیٹھے تھے، یہ بچانے کی خاطر ایک ترکیب تھی تاکہ دنیا کل پہچان لے کہ ٹھیکیدار کون ہے، ذمہ دار کون. متوجہ ہوئے آپ؟ ایک اور جملہ سن لیجئے. اگر مسلمانوں میں ہر آدمی ذمہ دار ہی ہے تو پھر کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ کربلا کی جنگ تھی ہی دو لفظوں کے درمیان میں، ٹھیکیدار کون ہے، ذمہ دار کون ہے. ارے اس سے بڑا لفظ نہیں ہے میرے پاس. ظاہر سی بات ہے، وہ ٹھیکیدار تھا جس کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، اور وہ ذمہ دار تھا جو بیعت سے انکار کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میری ذمہ داری میں ہے ہی نہیں کہ میں کسی غیر معصوم کی بیعت کروں. دنیا میں معصوم کی بیعت ہوگی، مگر ٹھیکیداری چونکہ کثیر تعداد رکھتی تھی، لہذا ہر دور کو پہچاننا چاہیے کہ کثیر تعداد ٹھیکیداروں کی ہوتی ہے، ذمہ داروں کی نہیں. اس سماج میں کچھ کم لوگوں کو نکلنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس میں ذمہ دار کتنے ہیں. لہذا حسین 72 ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں آئے، اور کربلا کے میدان میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخ معین کی جس تاریخ کو دنیا کا کوئی آدمی فراموش نہیں کر سکتا. عزیزو، میں ایک لفظ کہوں گا. آج ایک بیٹی نے، ایک بہن نے، ایک رشتہ داروں نے، ایک افراد نے، ایک کنبے والوں نے ایک مجلس کی، آپ کو آواز دی، ایک ذاکر کو بلایا، ایک شاعر کو بلایا، دور دراز سے آپ کو آواز دی، آپ آ گئے. لیکن عزیزو، آپ کربلا میں اتنا غور کر لیجئے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو پرسے کو سید سجاد کے پاس، کتنے لوگ. آج بھی میں اور آپ اس جگہ نہیں آ سکے ہیں مصائب کی دنیا میں جہاں میرا مولا کربلا میں گزر گیا. کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی سماج میں کوئی بھی میت اٹھ رہی ہو، اس میں اکیلے آدمی نے میت اٹھائی.
جب بھی کوئی میت اٹھتی ہے اسے 4 آدمی اٹھاتے ہیں اور بڑا مجمع اس کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن عزیزو ہمارے سماج کی ہر میت 4 آدمی اٹھاتے ہیں، مگر کربلا میں امام حسین نے ہر میت کو اکیلے اٹھایا۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں جانتا ہوں کہ بہت وقت گزر چکا ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کو تھکن ہو گئی ہے، پسینے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو گم ہو گئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ذرا زینب پہ نظر کیجئے، ذرا سید سجاد کو دیکھیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد پہ رونے والوں، ہمارے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ عزیزو امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو ان اجسام پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان بازوؤں پر جن کو کاٹ کر ختم کر دیا گیا، ارے کس سلام ہو ان جسموں پر جو نہ زمین پر تھے نہ زین پر تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ میں اپنی مجلس کو تمام کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ جب بھی کبھی میت اٹھ رہی ہو ایک منظر دیکھنا کہ جیسے ہی کوئی کاندھا لگانے والا کاندھا لگاتا ہے، اگر کاندھا لگانے والا بزرگ ہوتا ہے تو جوان اس کو جا کر ہٹا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے کسی میت کو بہت دیر تک کاندھے دینا۔ ارے کربلا میں میرا امام جنازے پہ جنازے اٹھاتا رہا مگر کسی نے یہ نہیں کہا اے میرے مولا ارے کب تک اکیلا جنازہ اٹھائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ آخری جملے سنیے، آخری جملے سنیے، آخری جملے یہ ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی ایکسیڈنٹ کی خبر سنی ہو، کسی بستی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے لاش کو بھی 4 آدمی چارپائی پہ رکھ کر لاتے ہیں، 4 آدمی لاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے میت بھی 4 کا ایک چارپائی ہی پر آتی ہے، اپنے گھر تک جنازہ آتا ہے، ایک بھیڑ آتی ہے، مگر وہر حسین امام حسین نے ایک ایسی میت اٹھائی جسے آبا کے دامن میں جمع کیا، ایک گٹھری باندھی، میت کو سر پہ رکھا، آواز دی اے ام فروا تیرے قاسم کا جنازہ آ رہا ہے، اے بی بی تیرے بچے کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، حسین اکیلا ہے، واہ حسینہ واہ غربتا واہ نصرتا واہ عباسا واہ قاسما الا سيعلم الذين ظلموا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدہ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو عذرا خاتون بنت سید حسن امام کی روح کو تسکین کا سبب قرار دے دینا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی روح کو اصالہ ثواب۔